وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرما دیں. رمضان مبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اس وقت سے اس کا انتظار شروع کر دیتے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں دکھلائی گئیں جو نعمتیں ایک جنتی کو ملنے والی ہیں، اور ان تمام تباہ کاریوں کو دکھلایا گیا جو تباہ کاریاں کافروں کا سامنا کرنے کے لیے منتظر بیٹھی ہوئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتلائی گئیں جو کسی کو نہیں بتلائی گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ کتنی برکتوں والا ہے اور کتنی عنایات والا ہے. جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار فرماتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کی طرف اور اس کی افادیت کی طرف اور اس میں اللہ کی طرف سے جو عنایات ہیں اس کی طرف تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو متوجہ فرمایا کرتے، تاکہ اس کی مبارک ساعتیں خوب ان کے لیے رحمتیں بن جائیں، برکتوں کا فیصلے کے ذریعہ بن جائیں اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائیں. اللہ رب العالمین نے یہ برکتوں والا مہینہ ہم کو عطا فرما دیا اور بن مانگے عطا فرما دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کے لیے دعا کی ہوگی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کے لیے دعا بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی ان کو یہ مہینہ عطا فرما دیا. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی ہوگی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ مہینہ آ کر اس کا بڑا حصہ گزر گیا ہوگا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی اور ان کی راتیں اسی طرح گزر رہی ہوں گی، ان کے دن اسی طرح گزر رہے ہوں گے جس طرح کے ان کے عام دن گزرتے ہیں، عام راتیں گزرتی ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے کیا کیا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی؟ ہم نے
اس کے اندر کتنا اہتمام کیا اور ہم نے اللہ رب العالمین سے کتنی امیدیں باندھی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے امید باندھنا بھی ایک عمل ہے، اللہ رب العالمین سے توقعات رکھنا بھی ایک عمل ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں فرماتے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ایمان کے حالت میں اور ثواب کی نیت سے، یعنی نہ ریاکاری مقصود ہے اور نہ نا امیدی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی ذکر کیا، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا اور ایمان کی حالت میں تھا وہ اور ثواب کی امید اللہ رب العالمین سے باندھا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک عجیب غریب بات فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نقل فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، ہم نے اللہ سے کتنی امیدیں باندھی، ہم نے اللہ سے اپنے لیے کتنے خیر مانگے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہو اور اس کے بعد جو ہے عید آ جائے، تو ایک جمعہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ مبارک ساعتیں، جن ساعتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان گنتی کے چند دنوں کے اندر 23 دن تو گزر گئے، اب مزید جو دن رہ گئے وہ تو گنتی اور شمار میں بھی نہیں آتے۔ ابھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہم اللہ رب العالمین سے صلح کر لیں، ہم اللہ رب العالمین کی مان لیں۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام صرف خاص لوگوں کے لیے، ہائی کیٹیگری جو ہے اس کے لیے اسلام ہے۔ کیا مطلب یہ کہ کسی سے پوچھئے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں واجبی سا مسلمان ہوں، اور کہیے کہ کیا آپ کو جنت کا کوئی اعلیٰ مقام کی توقع ہے، تو کہتے ہیں بھائی اللہ معاف فرمائے، بعض تو اتنی جرأت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم سے ٹرانزٹ کر کے ہم جنت میں آئیں گے۔ بہت آسان سا جملہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ دین سے دوری کے نتیجے کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا، وہ نقصان یہ ہوا کہ ہم نے دین کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا، اور بڑا حصہ فراموش کرنے کے بعد ہم نے دین کو محدود کر لیا عبادات کے اندر، اور عبادات کے اندر محدود کر کے معاملات، معاشرت، اخلاق کو فراموش کر دیا۔ نہ بیٹے کو فکر ہے اپنے باپ کے حقوق جو اس کے اوپر ہے اس کی، نہ باپ کو فکر ہے اپنے اولاد کے حقوق کی۔ اسی طرح زندگی کے شعبے کے اندر دیکھتے چلے جائیے تو معلوم یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر تو دین ہے، مسجد سے باہر دین نہیں، نہ گھر میں دین، نہ بازار میں دین، نہ دفتروں میں دین، نہ روزمرہ کی زندگی کے اندر دین، نہ معاملات کے اندر دین، نہ معاشرت کے اندر دین، نہ اخلاق کے اندر دین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اتنا محدود، اتنا مختصر کر لیا اور بڑے حصے کو فراموش کر دیا، اور بڑے حصے کو فراموش کرنے کے بعد ہمارے پاس لے دے کر جو بچتا ہے وہ عبادات، اور عبادات کے اندر بھی ہم نے ایک تصور یہ قائم کر لیا ہے کہ عبادات کی ایک اتنی اونچی مقدار ہے کہ اس مقدار کو جو کرے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا، ہم واجبی سے مسلمان رہ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک عام تصور ہو گیا،
اور یہ شیطان نے ایسا سور پھونک دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، ہر آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے، ایک آدمی کو اگر امید ہوتی ہے تو وہ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس مقام کو پانے کے لیے۔ اگر آپ نے ایک بچے کو کہہ دیا کہ بیٹا تم جو ہے میڈیکل سائنس نہیں پڑھ سکتے اور تم نکمے ہو، تم فضول ہو، تمہارے عقل نہیں ہے، تم کڑ مغز ہو، اب اس بچے کو آپ جتنا بھی پڑھانا چاہیں وہ کہے گا میں جنرل گروپ سے میٹرک کر لوں، میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا دماغ بن گیا ہے، اس کے اندر یہ رچ بس گئی ہے بات کہ میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شیطانوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ جس طرح ہندوؤں کے اندر اور یہودیوں کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ یہ برہمن ہے، برہمن جو ہے ہائی کیٹیگری ہے، اس کے برابر شودر اور نیچی ذات کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا جو مقام ہے ان کے راہبوں کا، ان کے قسیس کا، تو وہ مقام کسی عام یہودی کا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی۔ یہ کہاں سے باتیں آ گئی؟ ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے کہ بر صغیر جب پہلے ایک تھا، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو ہندوؤں کے اندر یہ بڑی ذاتوں کا اور نیچ ذات، اونچ ذات اور یہ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، فلاں صاحب نہیں حاصل کر سکتے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا نہیں ہو سکتا، یہ ایک عام تصور ہو گیا۔ تو ان کے اس عام تصور کو ہم لوگ نے لاشعوری طور پہ قبول کر لیا۔ جس طرح ان کے ہاں چند رسموں کو ادا کرنے کا نام دین ہے کہ گرجے میں جائیے، گرجے میں جا کر مندر میں جائیے، جا کے گھنٹیاں بجا لیجئے، کچھ دعا پڑھ لیجئے، اب پورے ہفتے کی چھٹی۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو بنا لیا اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ دین جو ہے یہ ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لیا، اور کبھی توفیق ملتی ہے تو نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور کبھی توفیق ملتی ہے تو ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں اس کی بھی فرصت نہیں ملتی، اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم اونچا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ایک ایسا شیطانی تصور ہے، اس شیطانی تصور نے ہم کو دین کے راستے میں ترقی کرنے سے روک دیا۔ اگر یہ ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی ایمان کی دعوت نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے کے بعد اس طرح کا مقام نہیں دیتے جس طرح کا مقام حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، وہ فرما رہے ہیں ایک حبشہ سے آئے ہوئے شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اور جنہوں نے اذیتیں برداشت کی تھی، پھر ان کو خرید کے آزاد کیا گیا، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے کہ وہ خاص کیٹیگری اللہ کا مقرب بن سکتی ہے اور باقی کیٹیگری اللہ کا مقرب نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی پیمانہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس پیمانے کے اندر کہ جو آدمی 10 حج کرے گا، جو آدمی 15 عمرے کرے گا، جو آدمی روزانہ 50 رکعت نوافل پڑھے گا، اور جو آدمی اتنی خیرات کرے گا، جو آدمی اتنا وہ کرے گا، اتنا وہ کرے گا، وہ تو اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، باقی کمزور، غریب، نادار ایک عام مسلمان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ یہ بالکل غلط تصور، اس تصور کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے دماغ کے اندر یہ جو چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بن ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ کلاس کے اندر اگر طلباء ہیں اور کچھ طلباء یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میں نکما ہوں، تو وہ طلباء نہ تو استاد کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ہوم ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کلاس ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح پاس ہو جاؤں گا، امتحان کے قریب 4-5 مضامین رٹ لوں گا اور جا کے چھاپ دوں گا۔
اور یا پھر ان کو مائکرو کاپی کر کے اپنے پاس پھرے بنا کے لے جاؤں گا، اس سے جا کے نقل کر لوں گا۔ حالانکہ ان بچوں کے اندر انتہائی درجے کی صلاحیت ہوتی ہے، استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی گرومنگ کر کے ان کو نکالے، ان کو اس قابل بنائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو استاد میرے سے خطاب کر رہے ہیں اس کا مخاطب میں بھی ہوں، اور جو میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں اس کلاس کے اندر پڑھنے والے صرف ہم دو نہیں ہیں بلکہ پورا مجمع ہے، اس مجمع کا ایک اہم فرد میں بھی ہوں۔ تو یہ ایک ایسی اہم فکر ہے، اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان میں سے ہر فرد اللہ کا مقرب بن سکتا ہے۔ اب میں اس کو چند مثالوں سے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ہندا کے غلام تھے، اور ہندا وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے یہ قیمت رکھی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیت دے گا میں اس کو آزاد کر دوں گی۔ تو یہ وحشی انتہائی جرار قسم کے آدمی تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، اور مسئلہ کرنے کے بعد ان کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکالنے کے بعد اس کو چبایا، ہندا نے بھی چبایا۔ یہ تمام اذیتناک واقعات کیے، اور اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا کے بڑے سے بڑے قطب، دنیا سے بڑے ابدال، وہ ابدال حضرت وحشی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ جو صحابیت کا مقام ہے وہ مقام ان کو مل گیا، وہ مقام ان کے مقام کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی تصور ہے۔ اس اسلامی تصور کو آج کے دن ہم اپنے دماغوں کے اندر بٹھا لیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع ہے، یہ گزر رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو مبارک ساعتوں کا فیصلہ ہے وہ مبارک ساعتیں ختم ہونے کو ہیں۔ اب اگر ہم اسی غفلت کے اندر ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے، یا 50 سال گزار دیے، 25 سال گزار گئے، یا 30 سال گزار دیے کہ ہم اللہ کے مقرب بن نہیں سکتے، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں بن سکتے، بس ہم سے تو تھوڑی سی نماز ہو جائے، تھوڑا سا روزہ ہو جائے، یہی بہت ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں بے قرار سے نہ امیدی، اللہ کی رحمتیں بے قرار سے نہ امیدی ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنے ذات پر زیادتی کی ہے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہر خطا کو معاف کرنے والے، اللہ رب العالمین ہر خطا کو معاف کرنے والے۔ اگر ہم نا امیدی کے اندر اتنی مبارک ساعتیں گزار دیں گے تو ہم نے اللہ کی شان کے اندر بے ادبی کی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کس منہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں مانگتا۔ اللہ کہیں گے میرا دروازہ چوپٹ کھول دیا گیا تھا، میری طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، میری طرف سے نعمتوں کے فیصلے ہو رہے تھے، میری طرف سے جنت کے دروازے چوپٹ کھول دیے گئے تھے، میری طرف سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، میری طرف سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا تھا، میری طرف سے نفس کو کمزور کر دیا گیا تھا، میری طرف سے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا جو عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، ان کو کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ میں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا، میں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا کہ ایک سال سے ایک رمضان مبارک سے لے کے دوسرے رمضان مبارک تک میں نے جنت کو آراستہ کیا تو تمہارے اہتمام کے لیے، تمہارے اعزاز کے لیے، تمہیں بخشنے کے لیے، تمہیں نوازنے کے لیے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ میں نے یہاں تک کہا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین تو اتنے نوازنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ بات تو وہی ہے، ہم مائل بکرم ہیں لیکن ہے کوئی سائل نہیں۔ اللہ تو مائل بکرم ہے لیکن ہمارے دماغوں کے اندر ایک دھندلا سا تصور اسلام کا بیٹھ گیا، اسلام کو ہم نے محدود کر دیا، محدود کرنے کے بعد ہم نے
ایک بڑے حصے کو پس پش ڈال دیا، اور پس پش ڈالنے کے بعد ایک حصہ جس کو عبادات کہتے ہیں، اور عبادات کے اندر بھی چند عبادتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا، اور عبادتوں کو مخصوص کرنے کے بعد ہم نے ایک تصور یہ بھی بٹھا لیا کہ ہم اللہ کے مقرب بن ہی نہیں سکتے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ میں نے ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک ایسی عجیب غریب حدیث ملی، اس حدیث کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنی مہربانی کرنے والے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے انما مثلک ومثل امتک، آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے کمثل ملک، جیسا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اتخذ دارن، وہ ایک قلعہ بناتا ہے۔ دیکھیے کتنی عجیب غریب انداز سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اتخذ دارن، وہ ایک قلعہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد ثم بنا فیہا بیتن، اس میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ قلعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پوری فصیل بنتی تھی، فصیل بننے کے بعد اندر آبادی ہوتی تھی، بادشاہ کا محل ہوتا تھا، پھر رعایا کے گھر ہوتے تھے، اور اس فصیل کا نگہبان وہ بادشاہ ہوتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی رعایا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بادشاہ، اتخذ دارن، اس نے ایک محل بنایا، ثم بنا بیتن فیہا، پھر اس نے پہلے ایک قلعہ بنایا، پھر اس میں ایک محل بنایا، ثم جعل فیہا مائدتن، پھر اس کے اندر اس نے ایک دسترخوان بچھایا، ثم بعث رسولا، پھر اس نے ایک قاصد کو بھیجا، یدعو الناس الی طعامہ، کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کھانے کی، کہ دسترخوان بچ چکا ہے، اس دسترخوان کے اوپر کھانے کی دعوت ہے، سب آنے کی دعوت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فمنہم من اجابا، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں جنہوں نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، ومنہم من ترکہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دعوت کو چھوڑ دیا، اس دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ پھر فرماتے ہیں فاللہ هو الملک، وہ جو بادشاہ جس نے قلعہ بنایا وہ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے والدار الاسلام، گھر اسلام ہے۔ یہ ہے اصل نقطے کی بات، والدار الاسلام۔ اور پھر فرماتے والبیت الجنہ، اور وہ جو محل ہے وہ جنت ہے۔ وانت یا محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں لوگوں کو دعوت دینے والے۔ فمن اجابک، جس نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، دعوت کو قبول کیا، دخل الاسلام، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل الاسلام، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل الجنہ اکل ما فیہا، تو جو جنت میں داخل ہو گیا تو دسترخوان پہ جو کچھ موجود ہے وہ کھائے گا اس سے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی۔ وہ بات یہ فرمائی کہ ہم سب کا مقصود جنت میں جانا ہے، ہم سب کا مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموم کے ساتھ فرمایا، مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اب اس عموم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تصور آ گیا مسلمانوں کے اندر کہ ہم اللہ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے، تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے نے ہمارا اتنا نقصان کیا، اتنا نقصان کیا، اتنا نقصان کیا کہ ہم صف اول کی بھی فکر نہیں کرتے، ہم تکبیر اولیٰ کی بھی فکر نہیں کرتے، ہم روزوں کے اندر اہتمام کی فکر نہیں کرتے، ہم حج کی اندر اہتمام کی فکر نہیں کرتے۔ دماغ کے اندر چونکہ لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ایک ایسے مسلمان ہیں جو واجبی سا مسلمان، اور باقی اللہ کا مقرب بننا تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے ہم کو 100 حج کرنے پڑیں گے، 100 عمرے کرنے پڑیں گے، اور ہزاروں کی خیرات کرنی
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس اسلام کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو بھی جنت میں داخل ہوگا جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، اور اس بات کو ہم قرآن سے بھی پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کا مقرب بننا، اللہ کا ولی بننا کسی خاص قسم کے لوگوں کا کام، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی ضرور بھی ضرور عطا کر دیں گے۔ یہ عام حکم ہے اللہ کا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سائلوں کے سوال کے اندر یہ بات طے کر دی ہے کہ تم میں سے جو بھی اللہ کا ولی بننا چاہے، اللہ کا دوست بننا چاہے، اللہ کا مقرب بننا چاہے، اللہ والا بننا چاہے، اس کے لیے یہ اذن عام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، چاہے وہ صوفی ہو یا سادہ ہو، ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر آج کے دن، جس دن کو ہو سکتا ہے ہم جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں، تو آج کے دن ہم اپنی نیکیوں کو ودا کرنے کے بجائے اس شیطانی تصور کو ودا کرتے ہیں۔ ہم سب نیت کرتے ہیں ہم اللہ کے ولی بنیں گے، ہم اللہ کے دوست بنیں گے، ہم اللہ کے مقرب بنیں گے، اور ہم میں سے ہر فرد اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ یہ ہم سب نیت کر چکے، اللہ دیکھ رہا ہے، آج کے دن اللہ دیکھ رہا، اللہ کی رحمت دیکھ رہی، اللہ کی رحمت جو ٹھاٹے مار رہی ہے جوش کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا، اور اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی ضرورت مند جس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی قرض دینے والا ایسے غنی کو جو غنی بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کے دن ہم اپنی تمام نافرمانیوں کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن اللہ سے نا امیدی کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن ہم گناہوں کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن حقوق العباد کے غصب کرنے کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن حقوق اللہ کو توڑنے کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن اللہ کی تمام نافرمانیوں کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن شیطان کی دوستیوں کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن شیطان کے دوستوں کی دوستیوں کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن اولیاء طاغوت کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن شیطانی قوانین کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن شیطانی زندگی کو ودا کرتے ہیں، آج کے دن اللہ کی ہر اس بات کو ودا کرتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں تمہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ہماری نیت ہو گئی۔ اب جب اتنا بڑا ہم نے فیصلہ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم حیران ہو گئے۔ حیران ہونے کے بعد کہ چلیے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہہ دی تو ہم نے یہ نیت کر لی، لیکن اتنے بڑے میدان کے اندر آپ نے لا کر ہم کو آزاد چھوڑ دیا اور کوئی بات نہیں بتلائی، کیا اس کا کوئی نصاب بھی ہے؟ کیا اس کی کوئی ترتیب بھی ہے جس ترتیب پہ چل کر ہم اپنی اگلی زندگی گزاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خالی نہیں چھوڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء آپ کو کیسے خالی چھوڑ سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے، مختلف پیرائے میں سمجھایا اور نصاب دیا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا سب لوگوں کو گواہ بنا کر، اور گواہ بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو جب یہ بات کہی تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا یقیناً آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری لگائی اس وقت کے مجمع کے اوپر،
انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. انہوں نے پھر تابعین کی ذمہ داری لگائی, تابعین نے اس ذمہ داری کو پورا کیا, پھر تبع تابعین کی ذمہ داری لگائی, تبع تابعین نے اس ذمہ داری کو پورا کیا, پھر ائمۃ المجتہدین نے ذمہ داری لگائی, انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں تک پہنچا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی. اس کوشش کو اللہ قبول فرما لے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. خوب دھیان سے سن لو, خوب دھیان سے سن لو, تم میں جو موجود ہیں وہ اگلوں کو بات پہنچائیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پہنچانے کا حق ادا کیا, تابعین نے اس کا حق ادا کیا, تبع تابعین نے اس کا حق ادا کیا, اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا من عن زیر زبر سمیت ہر حرکت سمیت اسی طرح آج بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عن, اسی طرح بالکلیہ طور پہ محفوظ ہو کے ہم تک پہنچی. اور ان سے نکلنے والے جو مسائل ہیں, جو احکامات ہیں قرآن اور حدیث سے نکلنے والے, فقہ کی صورت میں من عن آج ہم تک پہنچ چکی. یہ شیطانی دھوکے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے, قرآن میں شکوک پیدا کر دیے جائیں, فقہ کا انکار کر دیا جائے, ائمۃ المجتہدین کا انکار کر دیا جائے. یاد رکھیے یہ شیطان کے جال ہیں, جن جالوں کے اندر لپیٹ کے شیطان جہنم کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. آج کے دن یہ نیت کر لیجئے ہم ان تمام جالوں کو توڑ دیں گے. یہ سب مکڑی کے جالے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو اس کی تشریحات کی ہے وہ اصل, ائمۃ المجتہدین نے جو بات سمجھی ہے وہ اصل ہے. اس کے بعد موجودہ زمانے کے اندر کوئی کسی قسم کی تشریح کرے گا وہ اسلام سے بغاوت کرے گا, اور وہ اسلام کے باغیوں کو تیار کرے گا. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے اس سے برات کا اعلان کیا, برات من اللہ و رسولی. اللہ نے برات کا اعلان کیا, اللہ کے رسول نے برات کا اعلان کیا. جو دین کے اندر رکھنا ڈالیں گے, جو دینی تصورات کو مسخ کریں گے, اللہ نے ان سے برات کا اعلان کیا, اللہ کے رسول نے ان سے برات کا اعلان کیا. تو آج کے دن ہم بھی برات کا اعلان کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے. اے اللہ صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا. اب آج کا نصاب کیا ہے؟ جس نصاب کے مطابق ہم کو اب اگلی زندگی گزارنی, وہ پیغام کیا ہے, وہ ابدی پیغام کیا ہے, جس پیغام کی بنیاد پر ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے, جس پیغام کی بنیاد پر ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے. سب سے پہلا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا, جو عرفات میں فرمایا, جو مزدلفہ میں فرمایا, جو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا, جو عکاظ بازار میں فرمایا, جو در در پہ جا کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلا پیغام اللہ کے ولی بننے کا پہلا نصاب عقیدہ, پہلا نصاب عقیدہ. ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. وہ عقیدہ نہیں چلے گا جو عقیدہ ہم نے کسی سے سن لیا ہے کہ ہماری امی بتا رہی تھی, ہمارے ابو بتا رہے تھے, ہماری نانی بتا رہی تھی, ہماری دادی بتا رہی تھی, ہم نے فلاں صاحب سے سنا تھا. نہیں, وہ نہیں چلے گا. ہم کو اس کی تشریح ویسے دیکھنی ہوگی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جو صحابہ نے سمجھی, اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ معیار حق ہیں, صحابہ کا ایمان معیار ہے, صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بناؤ. تو پہلا کام ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنی, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو اور کس طرح کا عقیدہ, اس کی کیا تشریح ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. میرے عزیز دوستو بھائیو, ہم نے اللہ کا ایک تصور دھندلا سا اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے, جیسے کوئی سپر پاور کا تصور ہوتا ہے, جیسے کسی بادشاہ کا تصور ہوتا ہے, جو بادشاہ اپنے وزیروں کا محتاج ہوتا ہے. اللہ مالک الملک ہے, اللہ خالق کائنات ہے, اللہ پالنہار ہے, اللہ اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے, اللہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے, اللہ قحط میں سرسبزی شادابی پیدا کرتا ہے, اللہ بادشاہ کو فقیر بناتا ہے, فقیر کو بادشاہ بناتا ہے. یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا. تو پھر مسلمان خودکشی نہیں کرے گا. مسلمان کیوں خودکشی کر رہا؟ اس لیے اس کا عقیدہ درست نہیں.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب سب کچھ ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ ذو القوۃ المتین ہے، اللہ عزیز و جبار ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ پارنہار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تصور دل میں بٹھانا پڑے گا کہ اللہ ہی کرتا ہے، اس پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، ایک پتا اللہ کی مرضی سے بغیر نہیں ہلتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی دولت نہیں دے سکتا، کوئی سکون نہیں دے سکتا، کوئی راحت نہیں دے سکتا، کوئی اطمینان نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی بادشاہت نہیں دے سکتا، کوئی فقیری سے نکال نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بٹھانا ہوگا۔ اللہ کا تصور عام بادشاہوں والا، باپوؤں والا اور کسی پوپ والا وہ تصور درست نہیں۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثیل کوئی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ میرا محتاج نہیں، اللہ آپ کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تصور دل میں بٹھانا ہوگا، یہ یقین بٹھانا ہوگا، وہی جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جو منی کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر، صفا کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ تصور دل میں بٹھانا ہوگا، یہ یقین دل میں بٹھانا ہوگا۔ مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، سربلندی دینے والا اللہ ہے۔ یہ یقین اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دماغ سے پوچھئے، اپنے خیالات سے پوچھئے، کیا اس حد تک یقین موجود ہے؟ 100 روپے رکھیں، ہمیں یقین ہے کہ 100 روپے سے ہم یہ کام کر لیں گے، کیا اتنا بھی یقین ہمیں اللہ پر ہے؟ تصور کیجئے، حجتی ایمان مطلوب نہیں ہے، ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ سے مانگیے، اپنے حالات کی درستی مانگیے، اپنے اولاد کی درستی مانگیے، اپنے شہر کی درستی مانگیے، اپنے ملک کی درستی کی مانگیے۔ تو پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ عقیدے کی درستگی۔ پھر عقیدے کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، ایمان کی، اللہ کے اوپر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، روز حشر پہ ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، پل صراط پہ ایمان، قبر کے حالات کے اوپر ایمان، برزخ پہ ایمان۔ آج اگر ہم کو کوئی کہہ دے کہ میاں فلاں جگہ پر آپ کو ایک گھر ملنے والا ہے اتنے رقبے کے اوپر، ہم کو یقین ہے، ایک انسان کی بات پر یقین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کر آخری جنتی کو میں جنت دوں گا۔ کیا ہمارے دل میں یہ تمنا ہے؟ ہمارے دل میں یہ خواہش ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں اللہ کی بنیاد پر، کیا ان وعدوں پہ یقین ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوتا ہے؟ جنت کا تذکرہ سن کر ہم بے قرار ہو جاتے ہیں؟ جہنم کے خوف سے کیا ہم بے چین نہیں ہو جاتے؟ کیا عذاب قبر کا خوف نہیں؟ ایک انسان کو اس بات کا یقین ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کوئی دلیل مانگے تو کہتے دلیل کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہا ہوں سورج نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی دیکھ کے آئے ہیں، جہنم بھی دیکھ کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے احوال دیکھ کے آئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو کہ جنت ملے گی، ہم کو یقین نہیں۔ ہم کو محنت کرنے کر ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہے تو ہم صبح بھی اٹھ جاتے ہیں، ہم مشقتیں بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم مشقت کے ساتھ اپنے منزل مقصود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں مہینے کے آخر میں کچھ ملنے کی توقع ہے۔ ارے زندگی کے آخر میں بھی ملنے کی ایک چیز ہے، کیا اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کے لیے ہم آمادہ ہوئے؟ تو پہلا کام جو کرنا ہے عقیدہ۔ یہ قسم قسم کے عقائد اور الٹی سیدھی دلیلیں دے کے کوئی عقیدہ بنانا یہ پاگل پن ہے۔ عقیدے کا تعلق اللہ کے احکامات سے، کسی عقلی نقلی دلیل سے تعلق نہیں ہے کہ عقلی دلیل دے دی کہ فلاں صاحب نے یوں کہا اور دیکھو دنیا میں یوں ہوتا ہے، یہ سیڑھی وہ سیڑھی، بیکار کی باتیں سب چھوڑ دی جائیں۔ اللہ کا عقیدہ
جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے ہی رکھا جائے. اور اس کے لیے آسان نسخہ، آسان فارمولہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام، وہ تعلیم الاسلام خرید لیجئے. جامعہ کے ایک عالم نے اس کو مختصر کیا ہے بڑوں کے لیے تعلیم الاسلام کے نام سے، وہ خرید لیجئے اور اس میں دیکھیے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جب اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ سے امیدیں بھی زیادہ مضبوط ہوگی. ہماری اللہ کی عظمت دل کے اندر نہیں ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہم اللہ کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اپنے والد سے کوئی فرمائش کر لینا، یا کسی بادشاہ سے کوئی فرمائش کر لینا، یا کسی سپر پاور سے فرمائش کر لینا. اللہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کو بٹھاتا ہے، اتارتا ہے، دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. وہ عظمت دل کے اندر بٹھانی ہے. تو تعلیم الاسلام حاصل کیجئے. اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے توبہ. دیکھو میرے دوستو، کہنے والا زیادہ مستحق ہے. توبہ بہت عظمت والی چیز ہے. اس وقت جس دوراہے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، ہماری زندگیاں پہنچ چکی ہیں، یہ دوراہا فیصلہ کرنے کا دوراہا ہے کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے یا کافر بن کے جینا ہے. ہر طرف سے خطرے کے الارم بج رہے ہیں. ہماری مثال بالکل ایسی ہو گئی ہے جیسے بہت زیادہ رش ہو، اور اس کثیر رش کے اندر کوئی معصوم بچے کا ہاتھ چھوٹ جائے اور وہ رو رہا ہو، بل بلا رہا ہو، کسی عورت کو اپنا ماں سمجھ کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہو، وہ اس سے ہاتھ چھڑا لیتی ہو، کسی آدمی کو اپنا باپ سمجھ کے اس سے چمٹتا ہو، وہ اس کو دھتکار دیتا ہو. ہماری مثال اس وقت یہ ہو گئی. ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں. ہم ایسے دوراہے پہ پہنچ چکے، مصائب اور آلام ایک ایسے طوفان کی طرح چلے آ رہے ہیں، لگتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے. ایک دانے کے پیچھے دوسرا دانہ آ رہا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے، وہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے نہیں کر رہے. جس بے ڈھب زندگی گزار رہے تھے، جس دھارے پہ جا رہی تھی زندگی، اسی بے ڈھب انداز سے زندگی گزار رہی. میرے بھائیوں، کیا اللہ پہ یقین نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نہیں؟ آج پتھر کی سختی پہ یقین ہے، رسول کے فرمان پہ یقین نہیں. اس پتھر کی سختی یہ نرمی میں بدل سکتی ہے، لیکن رسول کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ توبہ کرنی ہے. توبہ، سچی توبہ. سچی توبہ حقوق اللہ کے اندر 3 شرطوں کے ساتھ کی جاتی ہے. ایک شرط اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط اس پر ندامت ہو. اور قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا آسان کر دیا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا، ندامت نہیں ہو رہی تو ندامت کی شکل بنا دو، اس میں بھی نواز دیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، دوسری شرط ندامت ہے، شرمندگی. اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلھا، اس بات کا پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پھٹکوں گا. یہ تو حقوق اللہ کے اندر توبہ ہے. حقوق العباد کی توبہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی توبہ یہ ہے کہ جس بندے کا جو حق ہے اس کو لوٹا دیا جائے. جس بندے کا جو حق ہے، جس کے ساتھ جو زیادتی کی، اس سے معافی مانگ لی جائے. ہاتھ جوڑ کے خدا کے واسطے معافی مانگ لو. کل حشر کے اندر باپ بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا. وہ تو ایسا ہیبتناک منظر ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، منہ چھپاتا پھر رہا ہے، ہولناکیاں، تباہ کاریاں. اور اس کا مشاہدہ بھی اہل پاکستان نے کیا. جب زلزلہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے دیکھا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، کسی کو ہوش نہیں. ابھی سیلاب آیا تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے.
اور ایسے درندے بھی ہیں اس ہیبت ناک اور خطرناک سیلاب کے اندر کھانا کھلا کر نشے کی دوا ملائی، پیسے لوٹ کے چلے گئے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، کھانا کھلایا، نشے کی دوا ملائی اور پھر ان کی بچیوں کو لے کے چلے گئے۔ کیا اللہ کا عرش کانپ نہیں گیا؟ کیا زمین تھرتھرا نہیں اٹھی؟ کیا ہو گیا پاکستانیوں؟ کیا اپنی تباہی کا فیصلہ کر لیا؟ اپنی بربادی کا فیصلہ کر لیا؟ کیا اپنے لیے عذاب پہ راضی ہو گئے ہو؟ کیا زمین پہ دھسنے پہ راضی ہو گئے ہو؟ دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے اور پوری سنجیدگی سے کرنا ہے، پوری ہمدردی سے کرنا ہے، وہ اللہ سے توبہ ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اجتماعی طور پہ توبہ کرو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ غفلت، یہ بربادی، یہ قوموں کی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، قوموں کو صفحے ہستی سے مٹانے کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے اللہ کے دوست بننے کے لیے توبہ، اجمالی توبہ، تفصیلی توبہ، سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ اللہ کے واسطے دو دو کر کے، تین تین کر کے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ثم تتفکروا، پھر غور کرو۔ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، قرآن کریم پیغام دے رہا ہے، ذرا ٹھہرو، اپنی جو تیز رفتار تباہی کے گڑھے کی طرف جانے کے لیے جو تیز رفتار ہو چکی ہے، اپنے آپ کو روکو، ذرا ٹھہرو، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے رک جاؤ، مثنی و فرادا، دو دو کر کے رک جاؤ، ایک ایک کر کے رک جاؤ، ثم تتفکروا، پھر بیٹھ کے سوچو کس راستے پہ نکل گئے ہم، کون سا راستہ اختیار کر لیا ہم نے۔ ہمیں جو دوسرا کام کرنا ہے آج کے دن توبہ ہے، سچی توبہ، سچی توبہ۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، لیکن دل کی محبت کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ، اللہ کو وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے بہت پسند ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے اوپر رحم کرو، کسی پہ نہیں، کسی مولوی پہ رحم نہیں کرو گے تم، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر، اپنی اولاد پہ رحم کرو، خدا کے واسطے اپنی اولاد پہ رحم کرو، لوٹ آؤ گناہوں کے راستے سے، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے، وہ تیسرا کام ہے غفلت سے باہر آنا ہے، غفلت سے باہر آنا ہے۔ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت دل کے اندر اللہ بسا ہوا، ہر وقت دل کے اندر اللہ بسا ہوا۔ حتیٰ کہ اگر تم تجارت کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہو، ملازمت میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کام سے بھی بڑا ہے۔
اللہ بہت عظمت والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، تمہارے کام سے بھی بڑا، تمہارے روپے پیسے سے بھی بڑا، تمہارے محلات سے بھی بڑا، تمہارے اقتدار سے بھی بڑا، تمہاری دولت سے بھی بڑا۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آ جاؤ میرے بندو نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے، ہم کہتے میرا کام بڑا، میری ملازمت بڑی، میری مصروفیت بڑی، میری خوشیاں بڑی، کہاں کہاں ہم اللہ کو ٹھکراتے ہیں، اور پھر بھی ہم مومن ہیں۔ تو کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ اگر ہم بازار میں ہیں، مؤذن کی آواز آ گئی، سب کام چھوڑ کے اللہ کے لیے آ جائیں، اور کام میں وقتاً فوقتاً اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنے پیارے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ۔ اور چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے، وہ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم یاد رکھیے، اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو جو سزا ملے گی فرض کو چھوڑنے کی، فرض کو حقیر سمجھنے کی، تو اسی طرح اتنا علم جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ صرف طلبہ کا کام نہیں، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اتنا علم جو ہمارے کاروبار میں ہم کو حلال حرام بتلا دے، ہم کو ہماری زندگی کے اندر بتلا دے کہ کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جس طرح اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلے اس کو دل کا عرضہ لاحق ہو گیا، تو تمام خاندان والے فکر کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، آج اتنا علم حاصل کرنا جو ہر مسلمان کو حرام اور حلال کی تمیز کروا دے، جو اللہ کو پہچانوا دے، جو نماز کو صحیح کروا دے، جو روزوں کو صحیح کروا دے، جو زکوٰۃ کو صحیح کروا دے، جو حج کو صحیح کروا دے، جو خیرات کو صحیح کروا دے، جو میاں بیوی کے حقوق درست کروا دے، جو گھروں کے نظام کو درست کروا دے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ پکڑے جائیں گے، قسم خدا کی پکڑے جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ یہ مدارس کافی ہو جائیں گے۔ مدارس فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، دین کا اعلیٰ علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اتنا علم جس کے ذریعے سے ہم حرام اور حلال کو سمجھ لیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری۔ ہر فرد کو پکڑ کے کہیے، دامن پکڑ کے کہیے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اتنا علم حاصل کیجئے۔ علماء نے اردو میں کتابیں لکھ لی ہیں، مختلف قسم کے کورسز ڈیزائن کر دیے، رجوع کیجئے اور دیکھیے، اپنی ضرورت محسوس کیجئے۔ جس طرح جعلی ڈاکٹر بھی ہیں، اصلی ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ اپنے بیمار کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے پہنچتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ اصلی مولوی کون ہے، جعلی مولوی کون ہے۔ تلاش کیجئے، قیامت تک رہیں گے اصلی مولوی، اور اتنا علم حاصل کیجئے۔ اور چوتھا کام جو کرنا ہے، وہ چوتھا کام کرنا ہے کہ ہم کو اپنی موت یاد رکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات، موت لذتوں کو توڑنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ہم موت سے غافل ہو گئے، جس کے نتیجے کے اندر ہم کو موت کی تیاری کی فکر نہیں، ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم کو اپنی موت کی تیاری کرنی۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایسا خطرناک جام ہے، ہر ایک کے منہ سے ٹکرائے گا۔ اس کا لوگ دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والے پائے گئے، رسول اللہ کا انکار کرنے والے پائے گئے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے پائے گئے، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اور یہ اپنی
مرضی سے آتی ہے، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس وقت پہ آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں، جوان بھی جاتا ہے، بوڑھا بھی جاتا ہے، بچہ بھی جاتا ہے، ہر ایک کو ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، موت سے غفلت بہت ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم پوری توانائیاں اس دنیاوی زندگی پہ خرچ کر رہے ہیں کہ میری دنیاوی زندگی کسی طرح اچھی ہو جائے، دنیا میں مجھے عزت مل جائے، دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، دنیا میں مجھے فلاں مل جائے، دنیا میں مجھے فلاں مل جائے۔ ارے یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، کسی کی نہیں رہی، جو کچھ ہے یہ ورثہ کا تھا، اور پھر اب وہ جو جائیں گے ان ورثہ کا ہے، اس کے بعد جو جائیں گے ان ورثہ کا ہے۔ ہمارے ساتھ جانے والے اعمال صالحہ، تو جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، اور ہم کو آخری کام جو کرنا ہے وہ صحبت صالح، اچھی صحبت تلاش کیجئے، اچھی صحبت تلاش کر کے آپ اچھی صحبتیں رکھیے، اچھے دوست احباب رکھیے جو آخرت کی یاد دلائیں آپ کو، جو اللہ سے آپ کو ملائیں، اللہ کے رسول سے آپ کو ملائیں، اللہ کی زندگی سے آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کو ملائیں۔ اور اس کے لیے آپ کسی اللہ والے سے جڑ جائیے، آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ جائیے، آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیجئے، اور اپنی آخرت کو معمولی نہ سمجھیے۔ دنیا کے اندر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم اپنی فرم بنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ہمیں آخرت کے محلات چاہیے، آخرت کے محلات تک پہنچانے کے لیے یہی ذریعے ہیں، اور جہاں کی ابد الآباد کی کامیابی ہے، جہاں ابد الآباد کی ناکامی، یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہو، اس جمعۃ الوداع کے اندر ہم اللہ کی نوازشات کو ودا نہیں کریں گے، آج کے دن ہم اپنی خواہشات کو ودا کریں گے، آج کے دن ہم اللہ کی نافرمانی کو ودا کریں گے، آج کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ودا کریں گے، آج کے دن ہم شیطان کی دوستی کو ودا کریں گے۔ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب ایک دفعہ اللہ کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم سب اللہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، ہم سب اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے ہم میں سے ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ والا بن سکتا ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ یہ کسی خاص کیٹیگری کا مقام ہے، یہ آپ کا بھی مقام ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے گی تو آج ہماری ترقی شروع ہو جائے گی، لیکن جب تک ہمارے دماغ میں یہ رہے گا کہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے، یہ کسی خاص کیٹیگری کا مقام ہے، تو ہم کوشش نہیں کریں گے۔ یہ مختصر سا نصاب ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، اس نصاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اور نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجئے۔